گزشتہ ہفتے صدر بائیڈن کے پاکستان کے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہونے اور اس کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیر بحث ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے ری سیٹ ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ حال ہی میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے بھی کیے اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے بھی امریکہ بھرپور مدد کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر ایمبیسڈر جان بولٹن سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکی صدر کی طرف سے پاکستان کے جوہری اثاثوں پر تحفظات کا پس منظر ہے کیا اور کس ثبوت کی بنیاد پر صدر بائیڈن نے یہ بیان دیا ہے۔ Well, I think Pakistan's nuclear program has been میرے خیال میں پاکستان کا جوہری پروگرام ایک عرصے سے امریکہ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث رہا ہے۔ واضح طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ واشنگٹن کو ان جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تشویش ہے کہ کہیں یہ دہشت گرد گروہوں کے قبضے میں نہ آ جائیں، یا اگر پاکستان کی حکومت خود دہشت گردوں کے قبضے میں آ گئی تو یہ بدترین صورتحال ہوگی۔ بہرحال یہ ایک مشکل نقطہ ہے کیونکہ امریکہ طویل عرصے سے یہ مانتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا دنیا بھر میں پھیلاؤ ہمارے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے، اور ایران اور شمالی کوریا اس پھیلاؤ کی حقیقی مثالیں ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات پیچیدہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر ایسی چیز ہے جسے کسی بھی امریکی صدر کے لیے حل کرنا مشکل ہے۔ میرے خیال میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے یہ تشویش کہ دہشت گرد ممکنہ طور پر پاکستان میں حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں ایک جائز تشویش ہے اور حقیقی مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ That's understandable. I mean, the concern we have Taliban in the vicinity in our. یہ تشویش ٹھیک ہے کہ طالبان پاکستان کے پڑوسی ہیں اور خود پاکستان میں طالبان نے حملے کیے ہیں اور عسکریت پسندی بظاہر واپس آ گئی ہے، مگر پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ IAEA نے کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تشویش کا اظہار نہیں کیا اور مغرب یا امریکہ کے لیے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ طالبان کے پڑوسی ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان کی حکومت پر اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور اس سے پہلے کی پاکستانی حکومت کے حوالے سے ایک یا دو یا بہت کم تعداد میں جوہری ہتھیاروں کے غیر مستحکم ہونے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ بہت بڑا نہیں ہے، اور اس معاملے میں سیکیورٹی کا طریقہ کار کارآمد ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کہیں پوری حکومت دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ اس طرح دہشت گردوں کے ہاتھ بہت بڑا ایٹمی ہتھیار لگ جائے گا اور دہشت گردوں کی جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی میں دراندازی کے خطرے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مشکل موضوع ہے اور یہ ایک حساس مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا دونوں حکومتوں کے لیے بہتر ہے، جیسے بش انتظامیہ نے 9/11 کے فوراً بعد کیا تھا، اور میرے خیال میں یہ تعلقات نتیجہ خیز نکلے۔ handled it right after 9/11, and I think those relationships turned out to be productive. پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اسفندیار میر سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسفندیار، جان بولٹن کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے بارے میں جو عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان کی حکومت دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ پاکستان میں سیاسی ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اس خدشے کی کوئی آپ کو ٹھوس وجہ نظر آتی ہے؟ جی شکریہ اسد، آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ دیکھیں، یہ جو خدشہ ہے یہ کافی پرانا ہے، یہ نیا خدشہ نہیں ہے۔ یہ 9/11 کے بعد سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اس خدشے میں اضافہ ہوا آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس خدشے میں امریکی نظام میں کمی آئی ہے۔ البتہ جو دوسری آپ نے بات کی کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ماحول ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، بہت زیادہ کانٹسٹیشن ہے، ایون ڈومیسٹکلی ہم یہ بات سننا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں۔ آئی تھنک یہ جو باتیں ہیں یہاں پر بھی سنی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی تھوڑا سا کنسرن بڑا ہے۔ البتہ میں جان بولٹن کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت دہشت گردوں کے ہاتھوں میں گر سکتی ہے۔ آئی تھنک یہ تھریٹ انفلیشن ہے، اور اس وقت جو خدشے کی حد ہے وہ خاصی کم سطح کے اوپر ہے اوور آل۔
تو پاکستان میں خاص طور پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں جو موجودہ اپوزیشن ہے امریکی صدر کے اس بیان کو حکومتی دعوے کی تردید کے طور پہ پیش کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات کی جو بحالی ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا تھا کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیا صدر بائیڈن کے بیان کو ہم لینس بنا کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ درست ہوگا؟ جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سائیڈ نے بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کیا اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اگر آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ سیٹنگ کے اندر ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل ایونٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے, اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ آج کل بہت خدشہ ہے امریکہ میں کہ رشیا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن شاید استعمال کر سکتا ہے یوکرین کی جنگ کے دوران یورپ کے کسی حصے میں. اس خدشے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, اور صدر بائیڈن اپنی آڈینس کو یہ تسلی دلانے کی شاید کوشش کر رہے تھے کہ دنیا تو بہت خطرناک ہے, دنیا میں بہت سے مسائل ہیں, اور جس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا. سو یہ ایک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھا, خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی پالیسی کا سٹیٹمنٹ بالکل بھی نہیں تھا. تو چنانچہ مجھے نہیں اس بات کی منطق سمجھ آئی کہ پاکستان میں تمام سیاسی لیڈران, پاکستان کی حکومت, فارن آفس, سب نے ایک بہت ہی ایک شدت سے اس سٹیٹمنٹ کو رسپونڈ کیا, جبکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھا. اس میں ایک چیز آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ پاکستان نے اس پہ شاید بہت زیادہ ری ایکشن دیا ہے. وی او اے سے جو بات کرنے والے تجزیہ کار ہیں کچھ حد تک پاکستانی سیاست کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو پاکستانی سیاست میں جو موجودہ عدم استحکام ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ امریکی صدر کے اس بیان کی وجہ ہو سکتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر لوگ پاکستان کی ڈومیسٹک صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو سال پاکستان میں رہا ہے خاصا ٹربیولنٹ رہا ہے, اور جو ایک طرح کا جھگڑا رہا ہے وہ ہائیسٹ آفس ان دا لینڈ کے اوپر رہا ہے. سو لوگ اس طرح کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا شاید کوہیژن والا پوائنٹ تھا وہ ٹو دی ایکسٹینٹ کوئی کسی چیز کی عکاسی کرتا ہے یا پاکستان میں کسی مسئلے کی عکاسی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل صورتحال کی عکاسی کرتا ہے, جو کہ واقعی میں بہت ڈیوائیڈڈ ہے, اور ابھی بھی ہمیں کوئی پاتھ ٹو اسٹیبلٹی پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہا. تو ضمنی انتخاب جو اس اتوار کو ہوئے جس میں ہم نے عمران خان کی کامیابی کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں, اور آنے والی حکومت کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے, تو تب امریکہ پاکستان کے تعلقات کس نہج پہ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ امریکہ کے بارے میں عمران خان کا بیانیہ تو کچھ بہت مختلف ہے خاص طور پہ موجودہ حکومت سے. میرے خیال میں یہ انحصار عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر ہوگا اگر وہ اقتدار میں واپس آتے ہیں. میرے خیال میں امریکہ کی پالیسی پہلے بھی یہی رہی ہے, آگے بھی یہی رہے گی کہ جو بھی اسلام آباد میں حکومت میں ہوگا وہ اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے, کرتے رہیں گے. یہ بہت شکریہ اسفندیار آپ کا, آپ ہمیں جوائن کیا صبح اور اس حوالے سے آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے.